الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: آتوا حقه يوم حصاده. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بالواجب الاحترام بھائی دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو 2 آیات مبارکہ دا حصہ بڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سارے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت مبارکہ دے وچ اللہ رب العزت نے ایمان والے کو خطاب فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ومما کسبتم. اے ایمان والےو، تسی خرچ کرو جڑا بھی تسی کماؤندے ہو، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ،
اور اس دے وچوں بھی خرچ کرو جیڑا تھوڑی زمیناں دے وچوں چیز نکل گئی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تسی زمین دا حق ادا کرو اس وقت جس ٹائم بھی تسی زمین دے وچوں کوئی چیز نکالتے ہو، کوئی چیز بھی کاشت کرتے ہو، اس کا حق ادا کرو. کیونکہ گندم کا سیزن ہے اور گندم کا جس طرح انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ کو عشر آخر ہے. اور عشر اور زکوٰۃ میں تھوڑا جا فرق ہے. پہلی گل عشر آخدے کس نو ہے، اور دوسرا عشر کتنا ہے، اور عشر کس وقت ادا کرنا ہے اور کس کس نو دینا ہے. جیڑی باقی زکوٰۃ ہے عام، اس واسطے شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مال اس دے اوتے حولان حول یعنی سال پورا گزر جائے، اس دے اوتے زکوٰۃ ہوتی ہے. اور اس دے وچ یہ ہوتا کہ جڑا بندہ مقروض اس نے قرضہ بھی دینا، باقی اس کی جی کو ذمہ داریاں ساری وچوں کڈ کے باقی اگر اس کے کوئی ضرورت تو زائد مال پیا ہے اور اس کے سال گزر گیا، اس کے اوتے زکوٰۃ. لیکن عشر دے احکامات تھوڑے جے مختلف ہیں. عشر واسطے سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس ٹائم بھی تسی زمین دے وچوں کاشت کرو، اس وقت تسی اس کا حق ادا کرو. اور زمین دے وچوں چاہے تسی سال میں اگر ایک فصل اٹھائی ہے تو پھر ایک دفعہ ہی عشر دینا. اور اگر تساں نے زمین دے وچوں سال وچ 2 دفعہ فصل اٹھائی ہے، تسی 2 دفعہ عشر دینا. اگر زمین دے وچوں تسی 3 دفعہ فصل اٹھائی ہے، یعنی ہر فصل دے اوتے تسی عشر ادا کرنا. اور عشر عربی زبان وچ 10واں حصہ ہے، اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ. کیونکہ اُدھے وچوں یہ ہے باقی اپنے قرضے کڈ کے، اپنے خرچے کڈ کے، اپنی چیزاں مقروض ہے تو قرضہ وچوں کڈ کے، اس تو بعد جڑا اس سے بچتا ہے سال گزر جائے اس سے زکوٰۃ ہے. لیکن عشر وچ اگر بندہ مقروض بھی ہے، اس دے کول زمین ہے، اس دے وچوں گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، کوئی فصل بھی اس نے اگائی ہے، اس دے وچوں چاہے وہ مقروض ہے تب بھی اس نے اس کا عشر ادا کرنا ہے. زمین کا عشر پھر بھی اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسرا ایک ہوتا عشر، ایک ہوتا نصف عشر، جس کو 20واں حصہ آکھیا گیا. ویسے عشر کا مطلب ہوتا 10واں حصہ. اور پھر زمینہ کے 2 قسم دیا ہیں، ایک بارانی زمینہ ہے اور ایک سیرابی زمینہ جس طرح اسی ٹیوب ویل کی مدد نال قیمتاً پانی لگایا جاتا ہے. نہر کا پانی بھی قیمتاً اس کا معاملہ ادا کیتا جاتا ہے، یا کنویں کے ذریعے ڈول کے ذریعے تسی قیمتاً اس دے وچ تھوڑی محنت لگ رہی ہے، کوشش لگ رہی ہے، اس کو زمین کو سیراب کر رہے ہو. اور وہ زمیناں جڑیاں اکثر بیشتر بارش کے ذریعے دے نال انہاں نوں پانی دتا جاتا ہے، وہ ہوندی بارانی زمین. انہاں دے اوتے ہے عشر 10واں حصہ. اور جڑیاں ساڈیاں زمیناں انہاں دے وچ کی ہے 20واں حصہ، یعنی نصف عشر 20واں حصہ. باقی زکوٰۃ دے وچ ہے کہ تھاڈے کول اتنی مقدار
7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی دی قیمت یہ تھوڑے کو موجود ہے ضرورت تو زائد باقی اس دا، لیکن عشر واسطے یہ نہیں کہ تھوڑے کلے وچوں 20 من نکلے تو 20 من حصہ دینا، تھوڑے کلے جو ایک من نکلے آتا بھی تسی انہیں عشر دینا ہی، تھوڑے کلے وچوں 100 من نکلدا تا بھی عشر دینا، ایک من نکلدا تا بھی عشر دینا، اور اس دے وچوں اپنے خرچے نہیں کرنے، ان دی کٹائی دا خرچہ 3 من ہے، ان گھڑائی دا خرچہ ہے اور 12واں حصہ یا 14واں حصہ جڑا بھی ہے، تے باقی جتنے بھی پانی دا خرچہ ہے وہ چیزیں جڑیاں ہیں وہ منہا نہیں کرنیاں نہیں، جتنا ایک دانا بھی اس ٹائم تھوڑی زمین دے وچوں جتنی بھی فصل ہوئی ہے اس دا اندازہ ناپ تول کر کے پہلے اللہ دا حصہ کرنا، پہلے وہ حصہ کرنا، یہ نہیں کہ مشین والے دا حصہ کٹ دیتا، کٹائی والے دا حصہ کٹ دیتا اور باقی جڑا لین دینا غبار دا حصہ بھی کٹ دیتا، مچھی دا حصہ بھی کٹ دیتا، تے نائی دا بھی حصہ کٹ دیتا، مولوی دا حصہ بھی کٹ دیتا، باقی باہر رکھ کے باقی رہ گیا دا من انہیں تے جو شرح سکے دینا، کھانے پر سال کھانے واسطے نہیں پوری ہوئی نہیں، باقی یہ کہ ساری پوری اپنی جڑی مقدار تھوڑی ہوئی ہے اس دن چو اللہ دا حصہ کٹو، اور اللہ وہ تھوڑے کلے چو وہ ہوندی ہی نہ تے پھر تسی کدوں کھانا ہے، سب تو پہلے کیا اللہ دا حصہ کٹیا جائے، اس تو بعد اپنا نائی دا کسائی دا جڑا بھی مولوی دا جڑا جس چیز دا بھی حصہ کرنا ہے وہ باقی بعد بھی حصہ کر دے۔ مطلب کیا کہ زکوٰۃ کی ایک مقدار متعین ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہوئے یا 52 تولے چاندی ہوئے یا ضرورت تو زائد اتنی کوئی مالیت دی چیز ہے، لیکن عشر واسطے یہ ضروری نہیں کہ تھوڑے کلے 24 من ہوئی ہے، 30 من ہوئی ہے، 50 من ہوئی ہے، تھوڑی بھی ہوئی ہے، 1 من ہوئی ہے، 10 من ہوئی ہے، جتنی بھی ہوئی ہے اس دے وچوں تسی عشر کرنا، یعنی 20واں حصہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جو 20واں حصہ کیا عشر بنتا جڑا اللہ دا حق ہے وہ زمین ہما وآتوا حق اور وآتوا حقہ یوم حصادی، یعنی جس ویلے بھی اور اس دا ٹائم مقرر بھی ہے، یعنی عشر دینا کس ٹائم ہے؟ زکوٰۃ واسطے تو بعض لوگ ہیں کہ رمضان وچ دے چھڑی، رمضان کئی بندے ہر مہینے اپنا ایک مہینہ طے کیتا ہوندا، لیکن کھیتی دا فرما جس ویلے بھی تسی کاشت کرو وآتوا حق اس ویلے، یہ نہیں کہ گھر آ گئی اس ٹائم مڑ جلے گھر آج میں بڑھولے پہ جائے بات کدی نہیں نکلیا عشر، اتھوں ہی اگر مشین لگی ہے عشر نکل گیا تو نکل گیا، اگر گھر آ گئی بڑھولے پہ گئی پھر عشر نہیں نکلتا، مگر اللہ آتوا حقہ اس ویلے جس ٹائم تھوڑی زمین کاشت تسی کیتی ہے، گندم ہے، جو ہے، کوئی بھی فصل ہے، اس ویلے تسی جس ٹائم کاشت کیتی ہے اس ٹائم ہی اس کا حق ادا کر دیو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، فرمایا کہ زمینہ وچ بھی اپنا حصہ باقی تجھے خرچ کرتے ہو، انفق خرچ کرنا اچھی چیز ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے اس دی ترغیب بھی دیتی ہے تجھے اللہ کے راستے میں کی کرو، خرچ کرو، اور پھر دینا کس کس نو ہے؟ عشر دینا کس نو ہے؟ فرمایا کہ اس دے بھی وہی ہے مصارف جنہیں زکوٰۃ دے مصارف ہیں، جس نو تھوڑی تسی زکوٰۃ دیتے ہو اس نو تسی عشر بھی دے سکتے ہو، اس نو تسی عشر بھی دینا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ تھانوں بندہ نہیں مل رہا عشر دینے واسطے کہ یہ دیکھو اپنی بھی ہر چیز ہے، کیا پھر کیا سب تو بہترین مصارف شک و شکر دی جیتے کوئی بندے دے بارے دے شک آج پتہ نہیں تے کوئی مالیت ہو سی، یا دینی مدارس ہیں جیتے لوگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اور کیا اللہ دا کلام صبح و شام دن رات پڑھے جا رہا ہے، وہ تو کہ ایک تھوان اشاعت دین دا بھی ایک تھوڑا عشر ادا ہونا، دوسرا اشاعت دین دا تسی حصہ بڑھ گئے تھوڑا عشر ادا ہو سی، باقی تو کسی اور بندے دے دو اس صرف تھوڑا عشر ادا ہویا، ہاڑے ذمہ جڑا واجب سی وہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر تسی پڑھنے والے بچے نو دے دیں دینی مدارس میں پھر وہ دے وچ ایک تھوڑا عشر ادا ہویا، پھر تسی اللہ دے مہمان اللہ اور اللہ رسول دے مہماناں دی خدمت کیتی، پھر تسی اس دین نو پھیلان دا ایک ذریعہ بھی بن گئے، دین نو پھیلان دا ایک ذریعہ بن گئے ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے مہمان دی خدمت کی، فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ اور آخرت کے رسول اور رسول تے ایمان رکھتا ہے
اس نو چاہیے کہ مہمان دا احترام کرے. کس مہمان دا؟ اپنے مہمان دا. لیکن جڑا اللہ اور اس دے رسول دے مہمان دا احترام کرے، جڑا اللہ اور اس دے رسول دے مہمان دا احترام کرے، اس دا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اور فرمایا کہ جڑی یہ زمیناں ٹھیکے تے نہ دے اشر تک کی طریقہ کار ہے. اس زمین تے اصل اشر زمین تے نہیں ہے، اشر کس تے ہے؟ پیداوار تے، فصل تے ہے. ٹھیکیدار زمین اپنا پیسہ لے کے سائڈ تے ہو گیا، اس تو بعد زمین اگر پئی بھی رہتی ہے بھی اس تے اشر نہیں ہے. زمین تے کوئی آسمانی آفت آ گئی ہے، زمین تباہ ہو مطلب فصل تباہ ہو گئی تو کوئی اشر نہیں ہے. جس میں تھوڑے ہاتھ آئی کوئی شاید نہیں تو اشر کیا دینا. اس واسطے فرمایا کہ جی ٹھیکے تے زمینہ ہے، اس زمینہ تے جی فصل ہوئی ہے، جس جڑا فصل دا مالک ہے، پیداوار دا مالک ہے، جس نے ٹھیکے تے زمین لئی ہوئی ہے، اس نے اشر ادا کر. یا جڑی زمینہ بٹائی تے ہیں، مظاہرے کٹتے ہیں، انہاں دے وچ اشر کیڑا ہے؟ وہ دونوں گھراں دے اشر ہے. کنہاں دے؟ وہ دونوں گھراں دے اشر ہے. یعنی جڑا مالک ہے اس دے بھی، جڑا مظاہرے ہے جڑا کٹدا پیا زمین اس دے، وہ اپنے حصے تے اشر دے گا، وہ اپنے حصے تے اشر دے گا. اے اشر یعنی مال نو اور اے اشر کی ہے؟ زکات کی ہے. اے ہتھاں دی میل جس طرح مطلب کہ گھوڑا بندہ کیا کرتے ہیں گنے دا کمال دا کیا کرتے ہیں گڑ بناتے ہیں نا، دوسرے تو ذمہ دار سارے بناتے ہی ہیں، اس دے اتنے کہ میل آ جاتی. جدوں تک تسی میل نہ لاؤ نا گڑ صاف نہیں ہوتا، گندا رہ جاتا، وہ دا ذائقہ نہیں بنتا، اس کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. یہ زکات دینا، عشر دینا، یہ مال دی کی ہے؟ میل کچھ ہے. جدو میل کچھ ہے تسی نہیں نہ لڑی تھوڑا مال پاک کوئی ہے. یعنی اس واسطے فرمایا کہ یہ ہتھاں دی میل ہے، یہ مال دی میل کچھ ہے. اس واسطے اس کو کیا کرو تسی اتارو. اور دوسرا زکات دا ایک معنی دسا گیا، زکات دا معنی بڑھنا. جدو تسی اللہ دا اور دوسرے کر دیو گے باقی مال تھوڑا بڑھ جائے گا، تو برکت پیدا ہو جائے گی. جیڑی بھی فصل تسی اگاؤ اس دے وچوں اللہ دا حصہ کٹو، جتنا بھی بڑھتا ہے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. باقی بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہن زمین دے وچوں اصل جڑا مقصود ہے وہ گندم ہے، توڑی جس نو بھوسا بو آکھدے اسی، اس تے اشر نہیں ہے. مفتی نے کہا وہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود گندم ہوندی ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ وہ گندم ہے، گندم میں اشر ہے. باقی جڑا توڑی ہے، بھوسا ہے، وہ جس کو آکھدے ہو، اس میں اشر نہیں ہے. اور باقی پھل فروٹ ہے، جس طرح کنو ہے، باقی جتنے بھی فروٹ ہیں انہاں دے اوتے بھی اشر ہے. باقی جڑی چیز بھی تسی زمین پٹھے ہون کٹدے اسی، پٹھے وچوں بھی اشر ہے. جتنا جڑا وہ سب بندا ہے وہ کیا کرو، بہتر ہے کہ کوئی چیز دے دو. اگر تسی وہ چیز نہیں دے سکتے، مثال ایک بندہ آتا ہے یار میرے گندم اتنی ہوئی ہے اور اشر میرا اتنا بنتا ہے، اگر میں اشر کٹدا دینا پھر مینوں ہور اگوں لینی پوندی ہے. پھر کہ اگر تیرا اشر 10 من بنتا ہے تو موجودہ ریٹ کے مطابق تو 10 من کی قیمت وہ ادا کر دے. کیا کرو، اس 10 من کی یا 5 من جڑا بندے دا اشر بنتا ہے وہ گندم نہیں دینا چاہتا تو موجودہ ریٹ کے مطابق اس سے ٹائم ہو کے کرے اپنا اشر دی رقم ادا کر دے تاکہ اس کا مال کی ہو جائے، پاک ہو جائے. یعنی یہ ضروری مسائل سانو سمجھنے چاہیے کہ ساڈے تے اس وقت اللہ دا حکم کی ہے. اللہ دا حکم کی ہے. اور اللہ دا حکم کیا ہے کہ بارشاں ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر تو ناراض ہوئے تو کہہ اس دے اسباب کے فرما کہ بے موسمی بارشاں ہون تو سمجھ لو کہ اللہ تھوڑا ناراض ہے. اللہ جس ٹائم پیسہ بخیل لوگا کل آ جائے سمجھ لو اللہ ناراض ہے. جس ٹائم حکمرانی نہ اہل لوگا کل آ جائے سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے. اور جس ٹائم وقت تے بارشاں ہوں، وقت تے بارشاں ہوں، جس ٹائم بارش کی ضرورت ہوئے تو سمجھ لو اللہ تھوڑے نال راضی ہے. جس ٹائم پیسہ سخی لوگاں کول پہنچ جاوے جڑے تھوڑے غریباں تے مسکیناں تے تقسیم کرن خرچ کرن تو سمجھ لو اللہ راضی ہے. جس ٹائم اہل لوگ جڑے حکمران ہو جان جڑے تھوڑے چھوٹے تے شفقت کرن، بڑے کا ادب کرن، احترام کرن تو کہ پھر سمجھو کہ اللہ راضی ہے. اور بے موسمیاں بارشاں اس کس دی علامت ہے کہ اللہ ساڈے نال راضی نہیں ہے. اللہ ناراض ہے. اللہ نو راضی کرنے دا طریقہ کی ہے؟ اللہ دے ہر حکم نو پورا کیتا جائے. ہر بندہ سوچے سمجھے اس وقت میرے ہوتے اللہ دا حکم کی ہے. ذمہ دار سمجھے کہ میرے ہوتے حکم کی ہے کہ میں اس کو کیا کرا
اپنا جڑا میرا تو حکم ہے کہ اگر میں ہن فصل چاہیے اس وچ میرا حکم اللہ دا ہے کہ اس دا عشر ادا کر، اس دا عشر ادا کر، زمین دا عشر ادا کر جڑے تس فصل کٹی کیتی ہن پچھلے آن جڑا گزریا باغات کنوں دا کس طرح بندہ گزریا کی ہے اسی عشر ہی کدے نہیں کٹیا، ہن لوگ دھڑا دھڑ اس باغات نو پٹتے پہل ختم یہ ہن کمال لا دے۔ اللہ پاک دی ناراضگی دا سبب نہیں دیکھنا کہ اللہ ناراض ہے، جب اللہ دا حکم پورا نہیں کرنا کیا وہ بیماری اس وچ آئی کہ اس وچ نہیں آ سکتی۔ اللہ دے حکم نو پورا کیتا جاوے، اللہ نو راضی کرنے دے او کام کیتے جاندے جب اللہ راضی ہو جاوے، جب اللہ راضی ہو جاوے پھر اللہ اے بیماریاں بھی اللہ دی طرف ہو، اے مصیبتاں بھی اللہ دی طرف ہو، یہ ہر چیز اللہ دی طرف ما والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ اسی تھوڑی آزمائش کرتے ہیں خوف دے کے، بھوک دے کے، اور کیا فرما من الجوع کہ بھوک دے کے بھی، اور تھوڑے پھلاں دا نقصان دے کے بھی، تمہارے بیماریاں دے کے بھی، اور تھانوں موت دے کے بھی، یہ ساریاں، اور جڑا بندہ ان چیزاں تے صبر کر گیا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے صبر کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی کہ کیا پھر اس ویلے وبیلا نہیں ماتم میں کیا ہوا صبر کرنا، اور جن لوگ صبر کرتے ہیں وبشر الصابرین، خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں۔ اس واسطے ہر بندہ جس نے بھی گندم گنڈی ہوئی ہے جو بھی ہے، ہر بندہ کیا کرے اپنا عشر ادا کرے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، جب مال پاک جسم میں رہنا اس کے اعمال بھی اچھے ہی نکلے، جب مال پاک سارے جسم میں نہیں رہنا پھر اعمال بھی سارے یہ جا نکلے، جب اعمال بھی جا نکلے پھر اللہ راضی نہیں ہونا۔ اللہ کو سانو عمل کرنے دی توفیق عطا